سرکار دو عالم کا ہر وصف مثال۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وفي رواية من حفظه القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ گھڑی اس وقت تقریباً 1:45 بجے کا اعلان کر رہی ہے، اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ 10-11 بجے سے یہاں پروگرام میں مسلسل حاضر ہیں۔ بچوں کے پروگرام، علماء کی تقریریں، نصیحتیں اور نظمیں اور مکالمے سماعت کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یقیناً ابھی ظہر کی نماز بھی باقی ہوگی، اور کھانا تو تقریباً سبھی کا باقی ہوگا۔ ہم آنے میں یقیناً بہت لیٹ ہو گئے۔ درمیان میں ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں تقریب کلام اللہ اور کچھ بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا تھا، وہاں دعا تھی، اس میں وقت لگ گیا۔ اب انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، کچھ دیر کے لیے میں آپ کے روبرو ہوں۔ اس کے بعد حضرت مولانا انعام اللہ صاحب قاسمی جو تشریف لا چکے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ قرآن کریم مکمل فرمائیں گے، اور اس کے بعد آپ کا خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ میں ختم کلام اللہ کی اور تقریب قرآن کریم میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ میرے لیے نہیں بلکہ ہم جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام کے لیے بڑی سعادت کی بات اور بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، کلام اللہ کی مجلس ہے۔ دنیا میں بہت ساری جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں ہم نہ معلوم اپنا کتنا وقت دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے کلام کی مناسبت سے سجائی گئی مجلس ہے۔ اس میں بیٹھنے پر تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک لمحے اور ایک پل کا ثواب مل رہا ہے۔ نہ معلوم اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں تلاش کرتی۔ رحمت خدا بہانہ می جویت بہانہ می جویت۔ نہ معلوم اللہ رب العزت صرف اسی وجہ سے ہماری مغفرت کر دیں کہ ہم قرآن کریم کے احترام میں، قرآن کریم کے اعزاز میں ہم دعوت الحق کے اس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہم تمام کے اس آنے کو قبول فرمائے۔ بڑے مبارک ہیں وہ حافظ کرام اور ان کے سینے اور وہ بچے جن کو اللہ رب العزت نے آج قرآن کریم عطا فرما دیا، اور انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیا۔ اور ایسے ہی بڑی مبارک ہیں وہ بچیاں کہ جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کر لیا۔ ابھی قاری صاحب نے بتلایا کہ تقریباً 48 بچیوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور 2 بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی ایک آیت کریمہ پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا میں لاتعداد کتابیں ہیں،
کروڑوں اربوں خربوں کتابیں ہیں، لیکن یہ اعزاز کسی کتاب کو حاصل نہیں کہ دنیا کے جس گوشے میں، جس چپے میں آپ چلے جاؤ، اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے حفاظ کو پیدا فرمایا۔ حفاظت دو طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس دنیا میں اس وقت کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے دو طریقے جو عام طور پر رائج ہیں، جو کسی مواد کو محفوظ کرنے کے ہیں۔ ایک تو اس مضمون کی ہارڈ کاپی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے سافٹ کاپی۔ آپ کمپیوٹر میں، آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں بولتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، جو آپ ریکارڈ کرتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اپنے کمپیوٹر میں، اپنے لیپ ٹاپ پر جو چیزیں آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری محفوظ ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ ان کو باہر نکالنا چاہیں لکھی ہوئی تو وہ باہر بھی نکل جاتی ہیں۔ جو باہر نکل کر پرنٹ آتا ہے کاغذات کی شکل میں، اس کو کہتے ہیں ہارڈ کاپی۔ قرآن کریم کی ہارڈ کاپی بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے، تو اس کے جتنے طریقے دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے موجود ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں، کسی گوشے میں چلے جاؤ، آپ کو قرآن کریم کا نسخہ مل جائے گا، اور وہ قرآن کریم جو آپ کو انڈیا میں ملے گا وہی پاکستان میں ملے گا، وہی آپ کو سعودیہ میں ملے گا، وہی آپ کو تھائی لینڈ میں ملے گا، وہی ناگالینڈ میں ملے گا، وہی آپ کو جاپان میں ملے گا، وہی چائنا میں ملے گا، اور وہی آپ کو ازبکستان اور ترکمانستان میں ملے گا۔ ایک لفظ کا، ایک نقطے کا کوئی فرق کہیں کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے قرآن کریم کی ہارڈ کاپی، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ اور دوسری ہے قرآن کریم کی سافٹ کاپی۔ سافٹ کاپی جو قرآن کریم ایک ڈاٹا کی شکل میں محفوظ ہو گیا، جیسے آپ اپنے کمپیوٹر میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے موبائل میں اپنی چیزیں محفوظ کرتے ہیں۔ اب یہاں تقریر ہو رہی ہے، آپ کے موبائل لگے ہوئے سارے، جو بھی بیان کیا جا رہا ہے، جو بولا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ کیپچر ہو رہا ہے، اور ایک ایک لفظ اس موبائل میں، اس کے ڈاٹا میں، اس کے چپ میں، وہ سارا کا سارا محفوظ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بیان کی سافٹ کاپی۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی سافٹ کاپی ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کو بنایا ہے۔ ان بچوں کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی سافٹ کاپی کو محفوظ کیا ہے۔ اب آپ ان بچوں کو لے کر دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، جیسے آپ اپنا موبائل لے کر دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی خطے میں چلے جائیں، اور جب آپ اس سافٹ جو ہے پروگرام کو کھولیں گے تو آپ کو وہ جو آپ نے محفوظ کر رکھا ہے سافٹ ویئر میں، وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ویسے ہی سافٹ ویئر اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو بنا دیا ہے، اور اس میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ جہاں بھی جائیں گے اس سافٹ ویئر کو کھولیں گے تو ان کا سینہ وہی قرآن کریم سے چمکتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور قرآن کریم اس کے سینے میں ہر جگہ محفوظ ملے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی سافٹ کاپی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے۔ آپ دنیا کو ختم کر سکتے ہیں، دنیا کے کتب خانوں کو ختم کر سکتے ہیں، دنیا کی کتابوں میں آگ لگا سکتے ہیں، لائبریریوں کو آپ جو ہے دریا برد کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کا آپ کیا کریں گے جن میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا؟ ان سینوں کو آپ رائے گاہ نہیں کر سکتے، ان سینوں کو آپ جو ہے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور پھر یہ بچے اس لیے بھی بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا، ویسے ہی ان کا رشتہ ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ گیا۔ رشتے اور بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک رشتہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کریم کے حافظ تھے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اس اعتبار سے ان بچوں کا ڈائریکٹ رشتہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا۔ اب گارنٹی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ جس سینے میں
میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ ہو کر دیا، وہ دنیا میں کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ شرابی ہو جائے، کبابی ہو جائے، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ دین کا مخالف اور دین سے منحرف نہیں ہو سکتا، وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں علماء کرام نے، محدثین اعظام نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت نے، جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، وہ کبھی دین کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے، اور ان کے لیے بہت اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اب اللہ رب العزت نے ان کے سینے کو دین کی بغاوت سے محفوظ کر لیا۔ اور میرے محترم دوستو، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ اسی دین کی بغاوت کا خطرہ ہے۔ چاروں طرف سے آج اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو بالکل مٹا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کے عقائد کو خراب کر دیا جائے، نئی نسل کے عقائد پر ڈاکہ زنی کی جائے، ان کے عقائد کو بالکل جو ہے اس کے پرخ سے اڑا دیے جائیں، ان کے ایمان کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ آج کل جتنے کانوینٹ اسکول ہیں، جتنے عیسائی مشنریاں ہیں، ان میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو بے دریغ بلا جھجک کانوینٹ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عیسائی مشنریوں میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے بچوں کے ایمان کے ساتھ، ہمارے بچوں کے عقائد کے ساتھ ان کانوینٹ اسکولوں میں، ان عیسائی مشنریوں میں، ان غیروں کے اداروں میں کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کے برین واش ان کا کیسے کیا جا رہا ہے، ان کے دماغ کی صفائی کیسے کی جا رہی ہے، ان کو پہلے دن سے اسلام مخالف اور اسلام منحرف بنایا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج آپ آئے دن سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں آدمی نے اسلام کو چھوڑ کر کے جو ہے اور مشرکانہ مذہب قبول کر لیا، ہندو مذہب قبول کر لیا، آج فلاں لڑکی جو ہے ارتداد اختیار کر کے فلاں لڑکے کے ساتھ چلی گئی، اور آج فلاں گھرانہ پورا کا پورا غیر مسلم ہو گیا۔ یہ آپ روزانہ کی خبریں سن رہے ہیں، یہ خبریں ویسے ہی نہیں آ رہی ہیں، اور اس کے پیچھے 2-4 دن کی محنت نہیں، بلکہ سال ہا سال کی ان حضرات کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے عیسائی مشنریاں اور کانوینٹ اسکول اور اپنے جو ہے ادارے قائم کیے، اور ان میں ہمارے بچوں کا اور ہمارے جو ہے نئی نسل کا برین واش کیا، جس کے ساتھ وہ اسلام کے جو ہے تو میرے محترم دوستو، ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی فکر کریں۔ نئی نسل کی فکر کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا، اپنے گھر کے ماحول کو سنوارنا ہوگا، اپنے آنگن کے ماحول کو سنوارنا ہوگا، اور اس کو سنوارنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو سنواریں، اپنے گھر کی عورتوں کو دیندار بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن سکھائیں، اپنی گھر کی عورتوں کو باپردہ بنائیں۔ اس کے بعد جتنی نسل ان کی گود میں پروان چڑھے گی، جو ان کے زیر نگی تربیت پائیں گے جو بچے، وہ انشاءاللہ آپ کے متبع اور آپ کے فرما بردار اور ایسے ہی اسلام کے فرما بردار نکلیں گے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں میں جب آپ کی بیوی نماز پڑھتی ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب آپ کی بیوی سجدے میں جاتی ہے، جب عورت سجدے میں جاتی ہے، بچے اس کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جب عورت کھڑی ہوتی ہے، بچے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل معصوم بچہ ہے، یہ 4 سال
سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا بچہ، اسے معلوم نہیں نماز کس چیز کو کہتے ہیں، اسے معلوم نہیں سجدہ کس کو کہتے ہیں، اسے معلوم نہیں کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے جو ادا کیا جا رہا ہے، لیکن جو جیسے وہ ماں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے بچہ یا بچی، ویسے ہی وہ خود بھی کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس کا باپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اگر بچے اس کو اپنے باپ کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اس کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں مسجد کا احترام کیا ہے، انہیں پتہ نہیں قرآن کریم کا احترام کیا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک تربیت تو یہ ہے کہ آپ زبان سے تربیت کریں، ایک تربیت یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال سے تربیت کریں، اور سب سے زیادہ اثر جس تربیت کا پڑتا ہے وہ اعمال کی تربیت کا پڑتا ہے، کہ آپ پہلے انہیں اپنے اعمال دیں، اپنے اعمال دکھائیں، جیسے اعمال آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے بچے اعمال کریں گے۔ اب بچے اپنے باپ کو، اپنے والدین کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جھوٹ سیکھیں گے۔ بچے آپس میں گالم گلوچ کرتا ہوا دیکھیں گے اپنے والدین کو تو بچے بھی گالم گلوچ کریں گے۔ بچے اگر اپنے والدین کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو بچے بھی آپس میں لڑنا سیکھیں گے۔ بچے دیکھیں گے کہ نماز چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے، ان کو نماز کی عادت نہیں ہوگی، وہ کبھی مسجد میں نہیں جائیں گے۔ بچے اپنی ماں کو دیکھے گی کہ میری ماں ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، کبھی اپنی بالوں کو دیکھنے نہیں دیتی، کبھی بغیر دوپٹے کے باہر نہیں نکلتی، بغیر نقاب کے کبھی لوگوں کے سامنے، غیروں کے سامنے نہیں آتی، تو پہلے دن سے ان بچوں میں بھی یہی عادت پیدا ہوگی اور وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں گے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو پینٹ شرٹ پہنانے لگتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نیم برہنہ لباس پہنانے لگتے ہیں جن میں بچیوں کی آستینیں پوری کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ٹانگیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ کھلے، ان کا گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی یہ نابالغ ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، آپ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی بچیاں اگرچہ ابھی چھوٹی ہیں لیکن کل ہو کر یہ بڑی ہوں گی۔ ابھی یہ بچے آپ کے بہت چھوٹے ہیں، کل ہو کر یہ نوجوان بنیں گے، یہ بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، اور بچپن سے بچوں کو جو لباس پہنایا جاتا ہے اسی لباس میں وہ کمفرٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، اسی میں سکون اور اطمینان محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب ہم کرتا پجامہ پہنتے ہیں، اگر خدا کی قسم مجھے کوئی پینٹ شرٹ پہنا دے تو مجھے اس میں سکون نہیں ملے گا، نہ مجھ سے کھڑا ہوا جائے گا ڈھنگ سے، نہ بیٹھا جائے گا ڈھنگ سے۔ ایک بچی جو کرتا شلوار قمیض پہنتی ہے، اگر اسے آپ جنس کی پینٹ اور شرٹ پہنا دیں تو وہ نہ سکون سے لیٹ پائے گی، نہ سکون سے بیٹھ پائے گی، نہ کھڑی ہو پائے گی۔ تو اگر ہم نے ابتدا سے ہی اپنے بچوں کی دینی تربیت کی، دینی ماحول میں اپنے تربیتی ماحول میں رکھا تو انشاءاللہ یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے بھی فرما بردار بنیں گے اور اسلام کے بھی اطاعت گزار اور فرما بردار بنیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی نئی نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ مولانا کا بیان ہوگا اور اس کے بعد تقریب کلام اللہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ تھے حضرت مولانا محمد عامر صاحب مظاہری، استاد حدیث المہد الاسلامی مانک ماؤ سہارنپور، جو ہم کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفید فرما رہے تھے۔ اس وقت